قرآن صاحب قرآن کے حوالے سے جی رہے ہیں اور مرتے دم تک جینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ حقہ پر گامزن رکھے اور توحید و رسالت کی عظمتوں کے ساتھ جینا نصیب فرمائے۔ آج 2024 کا یہ آخری جمعہ ہے۔ بہت سارے لوگ ان تیاریوں میں ہیں جن کا حکم انہیں نہیں دیا گیا ہے۔ سب الٹا پلٹا کر رہے ہیں۔ یہ صحیح جملہ ہے، دکن کے حساب سے ایک دم صحیح جملہ، سب الٹا پلٹا کر رہے ہیں تو سیدھا کہاں سے ہوگا؟ زمانے کی رفتار، گردش زمانہ ہم سے گزر کر چلا جا رہا ہے اور ہر دن ہر لمحہ داغ چھوڑ جا رہا ہے، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ وہ بڑے حسین اور باسعادت قرآن کے انسان جنہوں نے زمانے سے سیکھا، زمانے میں سیکھا، دنیا سے سیکھا، دنیا میں سیکھا، جی رہے ہیں خیر کی دنیا میں، بھلائی کے حوالے سے، اور وہ روحیں جو چلی گئیں ہم میں ہی تھی، ہم میں ہی وہ انسان اور لوگ تھے جو چلے گئے، کیا لے کر گئے ساتھ یہ سب جانتے ہیں کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ گئے ہوں گے۔ کتنا بڑا رحیم ہے پروردگار، فرماتا ہے برائیاں کرو گے تو بدلہ دوں گا اور نیکیاں کرو گے تو ساتھ رکھوں گا۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب برا کرتا ہے تو اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ برائی اس کے ساتھ رہے۔ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ، تم جب تک زندہ رہو حسنہ کے ساتھ رہو اور آؤ بھی میرے ساتھ حسنہ کے ساتھ، فلہ عشر امثالہا، تو آؤ گے ایک نیکی لے کر میں تمہیں اٹھاؤں گا 10 نیکیوں کے ساتھ۔ ومن جاء بالسیئہ، لیکن جو برائی کرتا ہے اس کا بدلہ صرف دیا جائے گا۔ توحید کا نقطہ نظر سمجھیے، قرآن کا انسان کیسا ہوتا ہے، اللہ کا انسان کیسا ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم برائی کرو تو فوراً الگ ہو جاؤ برائی سے، وہ برائی تمہارے ساتھ نہ رہے، تمہارے پاس نہ رہے، جسے آپ ہم سب توبہ کہتے ہیں۔ لیکن چاہتا ہے نیکی کرو تو چاہتا ہے کہ وہ نیکی تمہارے ساتھ رہے ہمیشہ، مگر سب الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ نیکی کرتے ہیں، برائیوں کو پھر ساتھ لیے چلتے ہیں، برائیوں سے علیحدگی ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ افسوسناک پہلو ہے، لیکن ان افسوسناک پہلو میں اللہ کے کرم سے، نبی کے صدقے میں آپ ہم سب جی رہے ہیں صحیح کامل طاقت ایمان کے ساتھ، کیونکہ ہمیں وہ تصور ملا ہے نبی کی بعثت و آمد سے۔ سارا عرب برائیوں میں، ہر خطہ برائیوں میں، غرضے کے برائیوں کی ساری قسمیں عرب میں موجود تھی، مگر کیا نمودار ہوا فاران کی چوٹی سے وہ نیر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ خود ان میں نہیں ملے، سارے لوگوں کو اپنی کردار سے بدل ڈالا ہے۔ یہ ہے انسان، یہ ہے کاملیت، یہ ہے خدا کا مخاطب انسان، یہ ہے خدا کا چہیتا انسان۔
حالات سے بدلنا یہ انسان کا کام نہیں، حالات کو بدلنا انسان کا کام۔ برے حالات ہوں آپ اچھائیاں کریں۔ آپ گھروں میں کیچڑ دیکھتے ہیں تو کیچڑ اور نہیں کرتے بلکہ اس کی صفائی کرتے ہیں۔ انسان اللہ کا وہی ہے جو برائیوں کو نہ ساتھ رکھے، اور اگر بتقاضے بشری برائی ہو بھی جائے تو فوراً یو ٹرن کرے، فوراً رجوع کرے۔ آج خاص طور سے میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو 2025 کے لیے 11:59 کے بعد الٹی گنتی کی بات کر رہے ہیں، اور پٹاخے اور نہ جانے کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ہم صرف ان سے ایک عریضہ کرنا چاہتے ہیں، کیا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کرنے کا؟ کیا رسول نے تمہیں حکم دیا ہے کرنے کا؟ نہیں۔ خدا فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جس چیز کا تمہیں حکم دے وہ کرنا، اور جس چیز سے تمہیں روکے رک جانا۔ تمہیں پٹاخے چھوڑنے کس نے کہے؟ تمہیں رات بھر جگ کر کے کلبوں میں اپنی زندگی کاٹنے، عیاشیاں کرنے کس نے کہا ہے؟ سب الٹا پلٹا کر رہے ہو۔ نہیں ہوگا، کچھ صحیح نہیں ہوگا۔ بیویاں لڑیں گی، مائیں ناراض ہوں گی، باپ ناراض ہوں گے، تم سے کوئی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے خدا کو خوش نہیں کیا، رسول کو خوش نہیں کیا۔ خدائی کو خوش کرنا ہو تو خدا کو خوش کرو۔ مخلوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جسے اچھے لوگ اچھا کہہ دے اللہ بھی اسے اچھا کہہ دیتا ہے۔ بتائیے کون تمہیں اچھا کہے گا؟ کٹوں پر بیٹھ کر سگریٹ پینے والوں، کون تمہیں اچھا کہے گا؟ بیوی کے حقوق کو پامال کر کے نوجوان ہو، حسین ساگر میں کھڑے ہو، پارکوں میں عیاشیاں کر رہے ہو؟ نہیں، کوئی تمہیں اچھا نہیں کہے گا، اور اچھے تو اچھا کہیں گے ہی نہیں۔ اور قرآن حدیث پاک نے کہا جسے اچھے اچھا کہیں وہ اچھا ہے، اور وہ صرف اچھے ہی نہیں ہے بلکہ ایک حدیث پاک بتاؤں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کے قریب سے ایک جنازہ کا گزر ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس جنازے کی بڑی تعریف کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وجبت۔ پھر ایک اور جنازے کا گزر ہوا تو بڑی مذمت کی، اس جنازے کی تعریف نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، دونوں میں لفظ وجبت فرمایا۔ ترمذی کی حدیث ہے، سیاہ میں یہ حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے راؤنڈ میں بھی آپ نے تعریف کیے جانے والے جنازے میں وجبت، اور مذمت کیے جانے والے جنازے کی میں بھی وجبت کہا آپ نے، کیوں؟ فرمایا پہلے جو میں نے کہا، پہلے پر جنت واجب ہے، وجبت کا مطلب وجبت الجنہ، جنت واجب ہے، اور دوسرے پر جہنم واجب ہے۔ اور اس کے بعد جملہ سنیے، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ بنا کر بھیجے گئے ہو، تم جس کی جو گواہی دے دو گے وہی اس پر واجب ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے انسان تھے، خدا کے محبوب کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے جسے جو کہہ دیا اللہ پاک نے اسے وہی ادا کر دیا۔ یہ ہے جسے اچھے اچھا کہہ دے وہ اچھا ہے اللہ پاک کے نزدیک۔ لحاظ فرما قانون بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، نظام بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اچھوں کی وجہ سے، نظام بدل دیتا ہے۔ آپ سوچیں، ہواؤں پر چل سکتے آپ، لیکن اگر اشارہ کر دیں حضرت سلیمان تو ہوا کو رکنا پڑے گا، رکنا پڑے گا۔ کمال ہے، کنویں میں گرنے کے بعد، آگ میں جانے کے بعد پاسبلٹی ہے بچنے کی یا خاکستر ہونے سے بچنے کی؟ نہیں،
لیکن چونکہ اللہ کا محبوب ہے، کمال ہے، انسانیت سمجھیے، فرشتوں کے سردار سے مدد نہیں لے رہے ہیں اور کہہ رہے میرا رب کافی ہے۔ خلیل کو وہ رب جلیل خوب جانتا ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ کمال ہے، وہاں ریجیکٹ مقصود نہیں ہے، انسانیت بتانا مقصود ہے کہ خدا کا انسان ایسا ہوتا ہے کہ خدا اگر تمہیں کہے تم مانو گے، پھر جب خدا کی بارگاہ میں تمہاری خواہش ہوگی تو رب تمہارا احترام فرمائے گا تمہاری خواہش کا۔ اسی کو اللہ پاک نے کہا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تم یہاں میری خواہش پر جیو نا، جب وہاں آؤ گے تو تمہاری ہر خواہش کا احترام ہوگا۔ کیا بات ہے خلیل، آپ ذرا سوچیں، دنیاوی اعتبار سے ذرا سوچیں، فون پر کہہ دیں اپنے داماد کو جو چاہو گے آپ کو ملے گا، تو آپ دیکھیے جو چاہو میں کتنے انڈیکس رہیں گے ان کے پاس۔ آپ ہی تو بولے جو چاہو گے۔ ہاں ایسے ہی اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ زمر میں پارہ نمبر 24 میں فرماتا لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا نفس چاہے گا، تم چاہت میں مکمل نہیں ہو پاؤ گے اور ہم تیری تکمیل میں مکمل ہو جائیں گے۔ تم فہاد دانی ہے، تم چاہو گے کہ ہم بغیر توڑے ہوئے ہم کھا لیں تو لو تمہارے منہ کے سامنے ہم جنت میں خوشے کر دیتے ہیں۔ کیا تو فہاد دانی، مگر شرط ہے یہاں جتنی سانس میں نے دی ہے ان سانسوں کو میری خواہش پر تم استعمال کرو، تب میں وہاں ان خواہشوں کا احترام کروں گا۔ دونوں جگہ تم ہی چاہو گے نہیں ہوتا۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں اگر بولو گے رب کی خواہش کا تو وہاں پاؤ گے اپنی خواہش کا، اگر تم ایسا کرو گے تب۔ لیکن 2025 میں پرویش کرنے والے نوجوانوں، تم نے جاب کے لیے بڑی دعائیں کروائی ہیں، تم کو لگتا ہے کہ قبول کرنے والا ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے تمہارا؟ نہیں، وہ خدا تمہارے احساسات کو جانتا بھی ہے، پیدا بھی کرتا ہے۔ تم بولو یا نہ بولو وہ سب جان رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، فراڈ، دھوکہ، فریب اللہ کے پاس نہیں چلنے والا ہے۔ سورہ قاف، چلے ٹھیک ہے، خدا کرے جنت کی رسید مل جائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ سے سنیں، سورہ قاف کی بڑی اچھی آیت ہے۔ ذرا 2024 کا یہ آخری بیان، خدا کرے اللہ پاک آنے والا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر کر دے۔ کسی بھی لمحے کو برا بھلا مت کہیے، دھیان دیجیے کہ اللہ پاک حدیث قدسی میں ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، لا تسبوا الدہر۔ تو اللہ پاک سے پوچھا گیا کہ اللہ گالی کیسے دیتے ہیں؟ تو زمانے کو وہ گالی دیتے ہیں اور زمانہ میں ہوں، اس لیے زمانے کو گالی گلوچ نہ دینا۔ وہ بول دیتے ہیں نا آپ، اور ایسا ہوا ویسا ہوا کہ برباد ہوا، نہیں، کیا 365 دن میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں تم نے مصطفیٰ پر درود نہیں پڑھا ہے؟ کوئی ایسا لمحہ نہیں، یقیناً ہے۔ کیا ماں کی خدمت نہیں کی ہو؟ کوئی بھی، یقیناً 365 دن میں۔ اس لیے زمانے کو برا نہ کہنا، اگر تمہارے سے برائی ہو رہی ہے تو یہ نفس کی شرارت ہے، زمانے کا اس میں دخل نہیں۔ اسی لیے کہا زمانہ تمہارے تابع ہے، تم زمانہ کے تابع نہیں ہو، تم جیسا یوز کرو گے زمانہ ویسے ہی پیش آئے گا۔ غوث اعظم نے کہا یہ مردار ہے، یہ مردار ہے زمانہ، اب دنیا جی فتن، زمانہ دنیا مردار ہے، اور مرے سو چیزوں کی طلب کرنے والا کتا ہوتا ہے۔ طالب الکلاب مردار کی طلب کرنے والا کتا ہوتا، ہم نے طلب نہیں کیا، ہم نے دنیا میں رہ کر آخرت کو طلب کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں دنیا کو بھی سنوار دیا ہے۔ کوئی بھی ایسا نوجوان گارنٹی سے ہمیں کہہ دے کہ ہم نے یہ اپارٹمنٹ خریدے ہیں، ہم وہاں پر اپنی قبر بنانا چاہتے ہیں، بولنے ہی میں ہارٹ اٹیک آ جائے گا ایسا اگر بولے۔ اب ڈائننگ روم، یہ روم، وہ روم، یہ سب تو آپ بتا دیتے ہو،
لیکن کیا کبھی آپ نے بتایا یہاں پر ہم قبر بنانا چاہتے؟ نہیں، تم اپنی ملکیت میں بھی اپنی قبر نہیں بنا سکتے، کیونکہ جانتے ہو کہ جب تک سانس ہے تب ہی ہم مالک ہے، پھر اللہ کا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو آٹومیٹک ہماری اولاد میں وراثت تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ خدا ہے کہ جاؤ تم 200 روپے کے پہن کر کے، بس اب ہم کس کو کیا دینا ہے وہ ہم جانتے ہیں، تم کچھ نہ بھی بولو، چلے جاؤ۔ اب بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، سب ڈیٹیل اللہ پاک نے کر دیا۔ تم صرف سانس تک مالک ہو۔ ابن آدم اپنے مال جو کھا لیا ہے وہی ہے، جب مر کر چلا جاتا تو اس کا مال مال نہیں ہے، وہ رب کا مال ہے۔ اس لیے 2024 جا رہا ہے، اسے غم کی آنکھوں سے نہ دیکھو۔ 2025 آ رہا، خوشی کی آنکھوں سے استقبال نہیں۔ ان لمحوں کو یاد کرو جن لمحوں میں تم نے برائیاں کی ہیں، اور وعدہ کرو کہ ہم آنے والے لمحے میں برائیاں نہیں کریں گے، تب جا کر کے ہیپی نیو ایئر۔ نہیں تو سمجھ جاؤ کہ کوئی لمحہ تمہارے لیے ہیپی ہونے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک، آپ سوچیں نا، یہ مصلی کے حوالے سے پارہ نمبر 25 کی سورہ دخان کی آیت کی تفسیر میں نے بتایا تھا، تفسیر الجیلانی کے حوالے سے آپ 365 دن کی بات کر رہے ہو۔ ایک وقت جس مصلی پہ آپ نے نماز پڑھی وہ مصلی گواہ ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب آپ مر جاتے ہو تو وہ مصلی وہاں سے اڑ کر کے اللہ کے پاس چلا جاتا، اور اللہ جب پوچھتا ہے کیوں آ گئے، کہا مولا اب میرے اوپر پڑھنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھیے ایک لمحے، ایک وقت کا یہ لیول ہے۔ کیا کیا کر رہے ہو آپ کیا سمجھتے ہو؟ مقررین آج کل بول دے رہے ہیں کہ گواہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس لیے کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ مخلصین سے یہ بات سنو، مخلصوں کی بارگاہوں میں رہو، ان کے الفاظ، ان کے اقوال، ان کے ملحوظات سے کو سنو تو انشاءاللہ محظوظ ہو۔ کبھی آستانوں پر بیٹھو، جا کر آستانوں کے ارد گرد نہ دیکھو، صاحب مزار کے تصور میں آپ رہو۔ وہاں بھی جا کر کے آپ یہی کرتے، ایسا ہو رہا ویسا، ارے کون کیا کر رہے ہیں؟ میں عرب کی مثال دے رہا ہوں۔ عرب میں جب نبی تشریف لائے تو سارے طرف برائیاں نہیں، مکہ میں کعبہ میں برائیاں ہو رہی تھی، تو کیا برائیوں کو دیکھ لیتے بیٹھے نبی؟ نہیں، اپنے کردار کو پیش کیا اور برائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ تو بیٹے آپ کیوں دیکھتے ہو آستانوں پر برائیوں کو؟ آپ کیوں دیکھتے ہو ادھر ادھر؟ ارے ان میں اچھائیاں تلاشو، خیر تلاشو، بھلائیاں تلاشو۔ کتنا خوبصورت پیغام دیا مصطفیٰ نے۔ سوچے آپ بیت الخلا میں جاؤ تو نبی ایسی جگہ میں بھی فرما رہے ہیں کہ دعا پڑھ کر کے جاؤ، بتا دیا۔ ایسی جگہ میں بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اگر آپ نے پڑھ لیا تو چونکہ شیاطین اور جنہ وہاں پر رہتے ہیں، اب وہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ سوچیں ایسی مطلب جگہ میں آپ کی حفاظت اور پروٹیکشن کا کام فرمایا ہے، انجام دیا جا رہا ہے، اور آستانوں پر آپ یہ سب ٹٹول رہے ہیں جا کر کے۔ ایسا نہ کرو، ماں کے قدم کے پاس رہو۔ کبھی سوئی رہے نا ماں تو آپ بیٹھو بس اور دیکھو گے یہ کالا قدم کیسا پھٹا سو قدم ہے، کمال ہے، جنت رکھا ہے اللہ پاک نے۔ کرا سوچو صحیح، جس پاؤں کے درد میں ماں کرب رہی ہے وہ ان کا پرسنل اور فزیکل مسئلہ ہے، لیکن یہ اولاد تیرے لیے اسی درد والے دکھنے کے نیچے جو تلوا ہے جنت کا جلوہ ہے۔ آپ خالی ایسے کر کے اگر چوس لیے، لگا لیے تو اللہ اتنا خوش ہوگا، کیا سوچ رہے ہو؟ کون رکھا؟ یہ ہم نے نہیں رکھا ہے۔ یہ ایموشنل بلیک میل کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سب الٹا پلٹا کر رہے ہو، اسی لیے کچھ سیدھا نہیں ہو رہا ہے۔ نبی نے جو کہا ہے وہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن نے جو کہا ہے وہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کس قرآن نے آپ کو کٹوں پر بیٹھنے کہا؟ کس قرآن نے آپ کو پارکوں میں رہ کر کے، ماں باپ کو بھلا کر کے، بیوی کے حقوق کو بھلا کر کے، اولاد کے حقوق کو بھلا کر، اس لمحے میں اگر فون آ بھی جائے جھگڑے کرتے ہو آپ؟ دوستوں کے ساتھ ہوں میں، ذرا سوچتے ہو؟ نبی فرماتے ہیں
یہ مجھے دل کو دکھانا ہے. عام من آزا مسلمن، عام مسلمان کو اگر تکلیف ہوئی تو یہ مجھے تکلیف ہوگی، اور جب مجھے تکلیف ہوگی تو خدا کو تکلیف ہوگی. اور آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس تکلیف کا نتیجہ قرآن سے سنا رہا ہوں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچائیں گے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں وہ رحمت سے محروم ہو کر لعنت کے مستحق ہوں گے. تم اپنی جوانی پر فخر کر کے سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے ہو، تو اسے سمجھ رہے ہو مسلمانیت؟ جس ہوٹ کو تم نے عبداللہ کا ہوٹ کہا تھا، کہاں ہے اس میں اللہ کا تصور؟ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ پاک نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یہ جسم امانت ہے میری، اس کا استعمال میرے لیے کرنا، خود کو ہلاکت میں مبتلا مت کرنا. سگریٹ کے ڈبے پر صاف لکھا رہتا ہے کہ یہ ہیلتھ کے لیے ہانیکارک ہے. میں اس پر زور زیادہ دے رہا ہوں کہ میں نے یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھے ہیں، شرم تک نہیں آ رہی ہے، سامنے سے بڑا جا رہا ہے، چل میرا کچھ نہ کر، کم سے کم بزرگوں کا تو لحاظ کر لے. نبی فرماتے جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ نکل جائے ہماری جماعت سے. من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ نکل جائے ہماری جماعت سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی یہ اتنی بڑی ناراضگی کا جملہ فرما رہے ہیں. ہے تمہارے اندر ایسا؟ فخر سے پی رہے ہو یار، ڈرو قسم خدا کی اس عذاب سے جو آنے والا ہے تمہارے اوپر. آپ تو دیکھ بھی رہے ہو 20 سال 30 سال پہلے 2 روپے 4 روپے کلو ہمارے والدین ہمارے بڑوں نے، آج کل تو یہ مہنگائی دیکھ کر کے کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، آپ کو کچھ لگ رہا ہے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے انسان بنو، پوزیشن کو سمجھو، اپنا لیول اور اسٹیٹس کو سمجھو، الٹا پلٹا مت کرو. غلطی ہو رہی ہے تو توبہ کرو، توبہ کرنا بھی عبادت ہے. جم میں جاتے ہو پیسہ دے کر کے تم اپنے ہیلتھ کو صحیح کرنے کے لیے، قسم خدا کی جسمانی اور روحانی جم دونوں ملیں گے نماز میں. آؤ، تم اگر جم میں جاتے ہو تو ہاتھ کے جم کرنے کے لیے الگ ہے نا، پاؤں کے جم کے، اس کے جم کے لیے الگ، لیکن آپ نماز میں آؤ، قسم خدا کی ناک تک کا جم اللہ نے بتا دیا ہے. آپ ذرا دیکھیں سجدے میں جب جاتے ہیں تو ڈاکٹروں سے پوچھیے جو خون کا سرکولیشن ہے، جتنے دیر تک آپ رہیں گے آپ اتنے فٹ ہوں گے، کیونکہ ساری بیماری یہ خون کی روانگی اور عدم روانگی کی وجہ سے ہی ہے. آپ جب سجدے میں جاتے ہیں، میں فلسفہ، نماز تو رکوع بھی ہے، نماز تو قیام بھی ہے، سب ہے نا، لیکن سجدے میں اللہ قریب کیوں ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ بندہ اللہ سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیونکہ جسم کا ہر حصہ کمفرٹ ہو جاتا ہے، ہر حصہ رب کی بارگاہ میں اٹریکشن کے ساتھ رہتا ہے، ہر حصہ. کون سے جن کی بات کر رہے ہو؟ پیسہ دے کر کے ہیلتھ بنانے کی بات کر رہے ہو، بنیں گے بھی نہ ہیلتھ، ناکام ہو جاؤ گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا الٹا پلٹا، کہیں نہ کہیں آ جاؤ گے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. لیکن نماز پڑھ کر اگر صحت بناؤ گے تو انشاءاللہ تمہاری عمر میں برکت ہی برکت ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی. کتنے نوجوان ہیں جو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ بتائیے. چہرہ نیچے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے فوراً چلے جا رہے ہو. اسی لیے کہا تھا کہ سب سے زیادہ گرا گزرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے امت محمدیہ پر کرم فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت یعنی 2 سنت اور 2 رکعت فرض رکھا. کیا بات ہے، اتنا لحاظ خدا کی عبادت میں، نبی کے صدقے میں، پھر بھی تم پھر بھی الٹا پلٹا کر رہے ہو. اور پھر دعا کرنے کے لیے ہمارے کو جاب لگ جانا، کچھ بھی نہیں لگتا، اور لگ بھی گیا تو برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو قارون کا خزانہ امت میں بٹوا سکتا تھا، وہ قادر ہے،
لیکن نہیں دیا کیونکہ وہ مال و دولت دینا نہیں چاہتا ہے, وہ عزت کی مال دینا چاہتا ہے, وہ عزت کی مال دینا چاہتا ہے. اسی لیے تو جب دیتا ہے اور تمہارے پاس پرسنٹیج آ جائے اتنا کہ اب مالک بن جاؤ, تو اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے نا, اب میری راہ میں دے دو, سبحان اللہ, اب میری راہ میں دے دو. گویا یہ جو ہینڈ ٹو ہینڈ کا مسئلہ ہے نا, یہ اللہ پاک چاہتا ہے اس مال میں برکت ہو, عزت ہو. صرف مال کمانا یہ رسپانسبلٹی نہیں, یہ ذمہ داری نہیں. شکوہ منہ پر نہ لاؤ, تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں, الہکم الہ واحد, تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے, وہ ہر چیز سنتا ہے, ہر چیز دیکھتا ہے, ہر چیز دیتا ہے. ایسا نہیں کہ کہیں ناریل چڑھا دو جا کر, کہیں دودھ چڑھا دو جا کر, کہیں کھدائی کر لو جا کر, ویسا نہیں ہے. تم جس بھی برج مشیدہ میں رہو, کسی بھی طبقے زمین میں رہو, اللہ اکبر ہی تمہیں کہنا ہے. وہی اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ساجی نہیں, وہ والد نہیں, وہ مولود ہے, اللہ ہے. تمہارا رب کون ہے, وہاں پر بھی نہیں پوچھا جا رہا, تمہاری زبان سے نکل رہا میرا رب اللہ ہے. تمہارا دین کیا ہے, میرا دین اسلام ہے. اس کے بارے میں تم کیا کہتا تھا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب دو. یہ کہاں سوال ہو رہا ہے. کتنے لوگ ابھی دیکھیے گا 1 جنوری کو اخبار پڑھیے, سوشل میڈیا پہ دیکھیے, کسی کا سر اڑا ہوا ہے, کسی کے ٹانگاں ٹوٹے ہوئے ہیں, تو ایسا مر گیا, ویسا مر گیا, گاڑیاں ایسا چلا رہا تھا, ادھر سے مار دیے کہتے, ادھر سے مار دیے کہتے. کیا ہے یہ؟ کس نے کہا تھا تمہیں اس طرح گاڑیاں چلانے کی؟ بتاؤ. مسلمان ہو نا, کردار تو تمہارا اثاثہ ہے, تمہاری پونجی ہے. کیریکٹر تمہارا, کیریکٹر لیس نہیں, کیریکٹر لیس رہو. کیریکٹر اور عزت سے تم بالکل یہ ہو. کمال ہے یار, پہلے کی عورتیں ایسا چلتی کہ باپ نہیں پہچان پاتا, بازو سے گزر جاتا, اور آج تو بڑا سے بڑا شیطان کیا, بڑے سے بڑا سب کوئی پہچان لیتا, ایسا گزرتا بچہ. اس طرح سے بے ادبی. کل ایک دم بالکل 12 سال کا بچہ تھا, وہ دونوں ایک دوسرے میں لڑ رہے تھے. میں گاڑی روکا اور کہا بیٹے, کتنے اچھے سے ان کو کہا, بیٹے کہیں کو لڑ رہے ہیں, تمہارا کیا, میں لڑ رہا ہوں نا. آپ اسے ہنسیے نہیں, قسم خدا کی مجھے حضرت امام اعظم کا وہ جملہ یاد آ گیا. آج بڑی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں. حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے تھے, درس دے رہے تھے. سنو کردار اور ادب کا مقام. اور آؤ 2025 میں امام اعظم کی بارگاہ میں ایک گیند آ گیا, بچے کھیلتے ہیں ایسے, گیند آ گیا, سارے بچے ڈر کر کے چھپ گئے. بڑے امام تھے, بڑے حضرت تھے, میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا. ایک بچہ بولا کیا ہوتا جی, میں آتا ہوں لے کے. آ گئے حضرت کے پاس, گیند لے کر کے چلا گیا. حضرت نے شاگردوں سے کہا یہ بچہ حرامی ہے. اب اتنے بڑے امام بول چکے ہیں, تحقیق کیا گیا تو صحیح میں نکلا کہ حرامی ہے. فرمایا حضرت ایسا کیسا کہہ دیا آپ نے؟ کہا بے ادبی حرامی کی پہچان ہے, بدکرداری حرامی کی پہچان ہے, گستاخی حرامی کی پہچان ہے. اور پھر قرآن پاک کی آیت کریمہ سے استدلال فرمائے. سورہ نون والقلم میں آپ دیکھیں, ولید بن مغیرہ کے حوالے سے قرآن نے 10 عیوب بیان فرمائے, جن میں ایک لفظ ہے کہ یہ حرامی ہے, اپنی سکے باپ سے نہیں, ماں باپ سے نہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کردار, اخلاق جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہمیت بھی ہے, جس کو قرآن نے, نبی کے اوصاف سب اپنی جگہ پر کمال والے ہیں, لیکن اللہ پاک نے حضور کے کردار کو عظیم کہا ہے. انک لعلی خلق عظیم, آپ سب سے عظیم اخلاق پر فائز ہو. کردار اور اخلاق کو عظیم کہنے والا عظیم رب العالمین کیسا, کس طرح سے پروموٹ کرنا چاہا ہے کردار کو, کس طرح سے. ہمارے
گھروں کا کیا حال ہے, ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے ہمارے بچے صاحب کردار. بے ادبی گستاخی صرف آپ اسی طرف نہ جائیں, لیکن یہ وعید شدید کو نگاہ میں رکھ کر خدا سے ڈر کر تو کم سے کم کردار والا بنائیے, خدا سے ڈر کر تو کم سے کم ادب والا بنائیے. نبی فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اخلاق میں اچھا ہو اپنے اہل و عیال کے ساتھ. سبحان اللہ, سب سے بہتر فرمایا ہے ان احسنکم احسنکم خلقا لاہلہ او کما قال. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے کردار میں اچھا ہو, اخلاق میں اچھا ہو. کدھر جا رہے ہو مسلمان؟ اپنی نسلوں کو ٹائم دو, اپنی اولادوں کو ٹائم دو. جتنا تم ٹائم موبائل میں, جتنا تم ٹائم دوستوں میں. اور کمال تو یہ ہے یار, موبائل سے دوستوں کو بلا کر کے پارک میں بلاتے ہو, اور جب پارک میں بیٹھتے ہو تو دونوں موبائل میں بزی ہو جاتے ہیں. مہمانوں کو بلاتے ہو, مہمان بھی موبائل میں بزی, تم بھی موبائل میں بزی. کیا کر دیا ماحول کو؟ شہر خاموشہ بنا دیا. شہر خاموشہ تو قبرستان کا عنوان ہے, تم نے گھروں میں شہر خاموشہ بنا دیا. یہ خاموشی یہ بہت بڑی عبرتناک عذاب کا شاخسانہ ہے. بات کرو ماں سے, بات کرو باپ سے, بات کرو بھائی بہن سے, لڑائی کرو بھائی بہنوں سے, محبت سے پیش آؤ, جھگڑے کرو, ماحول لاؤ. وہ ماحول لاؤ یار قسم خدا کی, ورنہ نسلیں مٹ جائیں گی. کوئی کسی کی پہچان والا نہیں ہوگا, صرف موبائل پہچانیں گے اور کچھ نہیں, کچھ نہیں پہچانیں گے. ماں باپ اپنی اولاد کو ٹائم دو, اولادوں ماں باپ کی قدر کر لو, ورنہ قرآن خوانی کا بھی تمہیں موقع نہیں ملنے والا ہے. جو عمریں بچی ہیں, جو لمحے بچے ہیں, ان لمحوں کو اللہ کے لیے غنیمت جانو, نہیں تو کیا ہوگا. کردار اعمال تو بہت دور کی بات ہے, زبان کی بات. قرآن پاک سے آپ کو بتاؤں, اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم جو بولتے ہو نا, بولنے سے پہلے آج کے بعد سے سوچا. رب فرماتا ہے جو بولتے ہو وہ بولنے کے سامنے میں نے ایک فرشتے کو رکھ لیے ہیں, وہ بولی فوراً لکھ لیا جاتا, تمہیں پتا تک نہ چلا. قرآن کا عنوان ہے. سورہ انفطار میں تو بڑی تفصیل ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ پاک نے فرشتے رکھے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے. کرامن معزز, کاتبین لکھنے والے, لقب ہی بن گیا. یعلمون ما تفعلون, رب نے ان کا لیول اور اسٹیٹس اتنا اعلیٰ رکھا ہے کہ جو جو تم کرتے ہو اور کرو گے وہ سب جانتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں. کس سے ڈر رہے ہو تم؟ کس کے موبائل کو کاٹ رہے ہو؟ کس کے نمبر کو ڈیلیٹ کر رہے ہو؟ کس کے نمبر کو فلائٹ کیا کس کا کیا کیا کر رہے ہو آپ؟ دنیا میں بچ سکتے ہو, اپنوں سے, بڑوں سے, جس سے ڈرتے ہو بچ سکتے ہو, لیکن وہ رکھا ہی نہیں حساب و کتاب لینے والے رب نے. لکھنے کا کام فرشتوں کے حوالے کر دیا ہے, جو تیرے جنس سے نہیں ہے, وہ ایک الگ مخلوق ہے. اور اسی بیس پر جب جاؤ گے تو وہ سارا دفتر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پھر دیکھو گے وہ اتنا اعلیٰ اسکرین ہوگا میدان محشر میں. تم لیپ ٹاپ کے اسکرین کی بات, فلموں کے اسکرین کی بات ہے, میدان محشر میں ایک اسکرین ہوگا, تمہاری آنکھ ہوگی. اس اسکرین پر سارے خیر اور سارے شر کو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا اور کہے گا دیکھو, جس نے خیر کیا ہے وہ خیر دیکھے, جس نے شر کیا ہے وہ شر دیکھے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, ذرہ بھر بھی تم نے اگر خیر کیا ہے رب وہاں دکھا دے گا, ذرہ بھر بھی شر کیا ہے رب وہاں دکھا دے گا. یہ اللہ پاک نے کہا تھا کہ نہیں آپ کو؟ قرآن پاک نے کہا تھا کہ نہیں آپ کو؟ یہ ہے مخاطب قرآن کا. میں یہ آخری پارٹ, پھر آگے معراج وغیرہ کا عنوان آنے والا ہے, رجب کا عنوان.
میں 8वें पाठ में बस इतना कहना चाहता हूं कि कुरान का इंसान बने रहिए। आने वाला बड़ा लम्हा आपके लिए फितनों से भरा हुआ है, मसाइब व आलाम से भरा हुआ है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया नबुर्द आजमा होने के लिए तैयार होती है। बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ऐसी नस्लें हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। हम हालात से मुतासिर नहीं, हालात को मुतासिर कर देंगे अपने किरदार से, अपने आमाल से, अपने अखलाक से, अपनी इबादतों से कि रब्बुल आलमीन हमारे पास्ट को इसलिए नेक दे कि रब खुद कहता है, आओ गुनहगारों, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, रब्बे करीम से तुम्हें किसने भगा दिया था, आ गए हो, जाओ मैंने पास्ट के सब नेक दिए हैं, अब जिंदगी अच्छे से गुजारो। क्या कितना अजीम रब फिर बुला रहा है। इस्तकबाल करें आप आने वाले लम्हों का। दुआ है अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, सुबह शाम जिंदगी में रौनक बहार राना नसीब फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।